بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوال کیا گیا ہے. آپ بھی اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے. اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. حسب عادت آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا اور پھر اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. عاقل صاحب، رانا غضنفر بات کر رہا ہوں، کاموں کی منڈی پاکستان سے. میرا وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کی آج کل کچھ بحث بھی چل رہی ہے ہمارے حلقہ باب میں. جی. میرے کچھ کزن ہیں، میرے بہنوئی ہیں، وہ آج کل اپنے کچھ عزیزوں کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر رہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا بے نمازی جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. یا جو کبھی زندگی میں کبھی کسی مزار پہ گئے ہیں، اس کا نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. تو احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے سے اس میں رہنمائی فرمائیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب جلد دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو آدمی تارک الصلاح ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو کہ مزاروں کی زیارت کرتے ہیں. یہاں مزاروں کی زیارت سے مراد مجرد زیارت نہیں ہے، مجرد وہاں پر جانا نہیں ہے یا وزٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ عبادت کے طریقے یا اعتقاد رکھتے ہوئے وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرنا، چادر چڑھانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور قبروں کی طواف کرنا، یہ تمام مناظر ہم درگاہوں پر دیکھتے ہیں. تو صرف مجرد زیارت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس پیراہے میں کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے اور وہ وہاں پر شرکیہ اعمال کرتا ہے. آیا ان کی نماز جنازہ پڑھنی لوگوں نے بند کر دی ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آئیے میں رخ کرتا ہوں، آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. ارجو ان تبینوا لنا ما حکم تارک الصلاة. کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں براہ کرم یہ حکم بیان فرما دیجئے جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کا کیا حکم ہے. وهل يجوز ان يصلى عليه اذا مات؟ افیدونا افادکم اللہ. کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الصلاة أمر الإسلام. حمد و ثنا کے بعد مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ صلاح بہت اہم عبادت ہے اسلام کی. وهي أهم الفرائض وأعظم الواجبات بعد الشهادتين. شہادتین کے بعد، توحید کا اقرار کر لینے کے بعد سب سے اہم فریضہ اسلام میں نماز ہے، صلاح ہے. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تاركها تهاونا وكسلا، وهو يقر بوجوبها وأنها حق وأنها فرض. اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ شخص جو کہ اس کی فرضیت کا قائل ہو اور تساہل برتتا ہو، نماز کبھی چھوڑ دیتا ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے. ولكنه يتساهل في تركها. وہ واجب سمجھتا ہے، نماز اسلام کے عمود میں سے سمجھتا ہے، پلر میں سے سمجھتا ہے، ستون سمجھتا ہے، لیکن
پڑھتا نہیں ہے. علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ شخص جو کہ نماز کو کہتا ہے کہ اسلام کا رکن ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے, تساہل برتتا ہے, اس کے کفر یا اس کے کافر ہونے میں بہت سے اہل علم کا اختلاف ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حکم کفر کا حکم نہیں ہے. یہ زنا اور چوری اس سے بڑا گناہ ہے لیکن حکم اس کا کفر کا نہیں ہے. یہ ایک اہل علم کا موقف ہے. اور دوسرا اہل علم کا جو موقف ہے وہ آپ کی خدمت میں, اور دوسرے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس نے گویا کہ اس منع کر دیا ہے, نماز نہیں پڑھتا, تو یہ تو کفر اکبر کا ارتکاب اس نے کر لیا ہے, اور یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. اور ان کے اس موقف کو تائید کرنے کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, جب اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے گئے, کہا ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ جواب یہ آیا تھا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھتی, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اہل جنت میں سے نہیں ہے, اہل نار میں سے ہے, جہنمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ اسلام کی عبادتوں میں سے جو بڑی عبادت ہے وہ تو نماز ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عمود کی طرح سے ہے, یہ تو ستون ہے, اس کو پلر آف اسلام کہا جاتا ہے, اور کسی بھی چیز سے اگر اس کے پلر کی سپورٹ ہٹا دی جائے تو وہ دھڑام سے گر پڑتا ہے. تو اس لیے یہ عمود الدین ہے, اور اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے دین کو ہی گرا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ, ایک انسان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تو عمود الدین ہے, اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر اختیار کرتا ہے, اور یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے, تو جس نے چھوڑ دیا اس نے گویا کہ کفر اختیار کر لیا, شرک اکبر ہے, کفر اکبر ہے. اور امام احمد بن حنبل نے بھی اہل سنن وغیرہ نے جو روایت نقل کی ہے, العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر, ہمارے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے, جو فرق ہے, وہ نماز ہے. فمن ترکھا فقد کفر, جس نے چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر اختیار کر لیا. اس ضمن میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں. وہ شخص جو کہ تارک الصلاۃ ہے, وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا, شیخ فرما رہے ہیں اس کا نماز جنازہ, اس کو دفنانا, اس کو کفنانا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. ایسا آدمی اگر مر جاتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنانا نہیں چاہیے, اور اسے کسی بھی زمین کے حصے میں گڑھا کھود کر
اسے دفن کر دینا چاہیے. حتى لا يتعدى الناس بنفسه وجيبته. هذا هو الصواب في هذه المسألة الخطيرة التي یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی سنجیدہ اور نہایت ہی خطرناک مسئلہ ہے، جس کے جیسے کہ سوال میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعی بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور نماز کو اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کو اہمیت دیے بغیر اس کو کم تر سمجھ کر چھوڑا جا رہا ہے. کثرت فیہا اليوم، بہت کثرت سے آج کل یہ بیماری پائی جا رہی ہے. وقل والعياذ بالله من يعنى بهذا يعني وقل من يحافظ على الصلاة في الجماعة وفي وقتها إلا من هداه الله. ایسے لوگوں کی بہت کم تعداد دیکھنے میں آ رہی ہے جو کہ نمازوں کی باقاعدہ طور پر ان کا اہتمام کرتے ہوں، نماز وقت پر پڑھتے ہوں اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں. تعداد میں کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے. ترك الصلاة أمر خطير، فإن كان عن تحديد وجودها هذا فهم الإجماع. خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ تارک الصلاۃ ہے، وہ شخص جو کہ نماز نہیں پڑھتا، اگر جیسے کہ آپ نے سوال میں کیا ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو کہ نماز چھوڑنے والوں کی ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے، تو مفتی مملکت سعودی عرب کے اس فتوے کی روح سے وہ حق بجانب ہیں، کیونکہ ایسا شخص جو کہ نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کا نصیب ہی ختم ہوتا گیا، اس کا جو حصہ ہے اسلام کا وہ تو جاتا رہا. اس لیے جو ہمارے دین کا ستون ہے وہ نماز ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جس نے چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر اختیار کر لیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے بچوں کو، آپ کو اور ہر اس شخص کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا دعوے دار ہے، امت مسلمہ کا ایک حصہ ہے، فرد ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو چھوڑنے والا نہ بنائے، اس کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور صرف حفاظت ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق اسے ادا کرنے والا بنائے، اور شرک اور بدعتوں سے اور کفریہ کلام اور ایسی حرکتوں سے جو کہ ادارہ اسلام سے اسے خارج کر دیں، ہم سب کو اللہ رب العالمین محفوظ فرما لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب.